میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان ملفوظات اعلیٰ حضرت میں فرماتے ہیں اللہ معاف کرے، بہت منوس لگ رہے ہو، مت کرو، رہنے دو، بہت برے لگ رہے ہو، توبہ توبہ توبہ، تھارا موڈ خراب کر دیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے بہت کچھ فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ مولانا برکات احمد صاحب مرحوم جو میرے پیر بھائی اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک غیر مسلم جن کے سر سے پیر تک پھوڑے تھے، اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ کس قدر تھے، ٹھیک دوپہر کو آتا اور درگاہ شریف کے سامنے گرم کنکروں اور پتھروں پر لوٹتا اور کہتا السلام علیکم خواجہ اگن لگی ہے، یعنی اے خواجہ غریب نواز جلن ہو رہی ہے۔ میں نے ایسا کب کہا تھا؟ تیسرے روز میں نے دیکھا کہ بالکل اچھا ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، آپ لوگوں کی عید بھی بہت اچھی گزری ہوگی۔ نہیں کہانی بازوں کی دنیا میں ایک بار پھر سے آپ کا ویلکم ہے۔ پھر سے آگے آج کی ویڈیو بھی کہانی بازوں کے اوپر ہے، تو چلتے ہیں پہلی کہانی کی طرف، اس کے بعد اس پر گفتگو کریں گے۔ تو 9 مہینہ پہلے مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اچھا، لیکن اس بیٹے کو برتے مطلب ماں کا جو پانی اس کے منہ میں چلا گیا اور اس کو تکلیف ہو گئی۔ جب ہم پی ایم سی اسپتال پہنچے تو ہمارے اسپیشلسٹ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بچہ بالکل سیریس ہے اور اس کو آپ حیدرآباد لے کے جائیں، اور حیدرآباد والوں نے کہا کہ یہ بچہ بالکل ہی سیریس ہے، آپ ہم سے علاج نہیں ہو سکے گا، آپ اس کو کراچی لے کے جائیں۔ یہاں پہ ہم جب کراچی پہنچے تو ڈاکٹرس نے ایک عجیب قسم کی بات کہی کہ ہماری کتابوں میں اس کا علاج لکھا ہی نہیں ہے، تو اگر آپ کہیں تو ہم علاج شروع کریں۔ ہم نے کہا کہ بسم اللہ کریں، اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ میں بہت ہی پریشان ہو گیا تھا، اور نواب شاہ سے ہمارے دوست قدیر بھائی نے فون کیا، قدیر اتاری صاحب نے، اور انہوں نے ڈاکٹر نظام صاحب سے بات کرائی، جنہوں نے آپ سے رجوع کیا، اور حضرت صاحب فارن گئے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں سے دعا فرمائی، اور انہوں نے مجھے ایس ایم ایس کیا کہ یہ انہوں نے دعا فرمائی اور کہا کہ فیضان مدینہ جائیں اور وہاں سے آپ جو ہے تعویذ لے لیں۔ یہاں پہ میں زندگی میں پہلی بار فیضان مدینہ آیا اور فی سبیل اللہ تعویذ لیے، اور جب تعویذ استعمال کیے تو ڈاکٹر صاحبان حیران رہ گئے۔ کیا ہوئی؟ کیونکہ جو ان کو تکلیف تھی، ایک تو سیریبرل انکیفلوپیتھی، نمونیا، سیپسس، کارڈیومیگالی، لیفٹ وینٹریکولر ڈسفنکشن اور پوسٹیریئر یوریتھرل ویلو، جس کا آپریشن کرنا لازمی تھا۔ کارڈیو کے ڈاکٹر نے کہا کہ 28 دن سے یا مہینے سے پہلے علاج ممکن نہیں، جو 2 دن کے اندر علاج ہو گیا، اور دل کا ایک بال جو بالکل بند تھا وہ بھی 2 دن کے اندر ہی ٹھیک ہو گیا، اور باقی دماغ کی تکلیف جس کے لیے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا علاج ممکن ہی نہیں، وہ بھی حیران کن نمونے سے جلدی ہی ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹر ناصر تھے اس بڑی ہاسپٹل میں کراچی میں، جس نے کہا کہ اس کا آپریشن پوسٹیریئر یوریتھرل ویلو، یہ آپریشن لازمی تھا۔ جب الٹرا ساؤنڈ کیا وہ بالکل آپریشن کی تیاری ہی ہوئی تھی، اور ہم بھی تیار تھے، ڈاکٹر صاحب بھی تیار، ہم بھی تیار تھے آپریشن کے لیے۔ جیسے الٹرا ساؤنڈ ہو گیا تو وہ جو گٹھان تھی جس کا آپریشن لازمی تھا وہ گم ہو گیا، تو سارے ڈاکٹر صاحبان حیران کن نمونے سے کہہ رہے تھے کہ یہ آخر یہ چکر کیا ہے۔ تو میں نے آخر ان کو بتایا کہ پیر صاحب کی یہ دعا ہے۔ سب کو اچھا کر دے، سارے مجھے بھی سب کے سب لینا اچھا کر دے۔ شاید بہت سارے ناظرین کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ امیر علیہ سنت اپنے مریدین سے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت سے کس قدر دل کی گہرائیوں سے پیار کرتے ہیں۔ مال ہے، ایسی شخصیت تو شاید کبھی سنی بھی نہیں تھی ہم نے۔ کیوں اپنے اوپر تمیز کام نہیں کرتے؟ تعویذ صرف بغلول ہے مریدوں کے لیے اور خود کے لیے۔ اے اللہ، اے اللہ، واہ 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 واہ، کیا اسلام تم ریپرزینٹ کر رہے ہو، کیا بات ہے تمہاری۔ اچھا آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، میں نے کسی طرح سے دوست تعویذ لیا، تعویذ لے کر اس کو کھولا، اس پر نا ڈیجٹس لکھے ہوئے تھے، جس طرح 6 3 کا آنکڑا، 4 کا آنکڑا، 5 کا آنکڑا۔ جب میں نے ایک بندے سے پوچھوایا کہ یار اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، اس نے کہا یہ جو لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے بے ٹے سے جیم چے، اور اس کے بعد کیا ہوا 1 2 3 4۔ مطلب ان نمبروں سے بچے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ سکنگ پروسیس ہے اس کے اندر، کہ وہ جو عورت کا پانی بچے کے منہ میں چلا گیا تھا، ان نمبروں نے اس کو سک کر کے باہر نکال دیا۔ اس تعویذ میں یہ خاصیت ہے، نہ اس پہ
اور کیا لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد نمبر لکھے ہوئے ہیں. کیا ہے یہ میتھ کا؟ بچے نے میتھ کا پیپر دینا تھا، چھپڑی لگی ہوئی تھی بچے کو، کمپارٹ آیا ہوا تھا اس کو میتھ فزکس کے اندر، جو اس کو میتھ کے فارمولے لکھ کے دیے ہوتے ہیں، جیومیٹری سمجھائی ہوئی ہوتی ہے پوری تعویذوں کے اندر. یہ صرف اور صرف ٹی آر پی پانے کا طریقہ ہے. ایک بندے کے ملین فالوورز ہیں، اس بندے کی اگر آپ تعریف کر رہے ہو نا کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ پانی پہ چل گیا، ہوا کو کنٹرول میں کر لیا، ٹھیک ہے، اللہ سے ڈائریکٹ ہو گیا، روبرو ہو گیا، ملاقات کر لی، ساری چیزیں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ لوگ باپا الیاس قادری کے مرید ہو جائیں. اس لانتی کو بھی دیکھیں کہ یار دیکھو اس بندے کے ساتھ اتنے طرح مسائل تھے اور باپا الیاس قادری کی تعویذ نے جو ہے اس کو ٹھیک کر دیا. تو خدا را ایسے جاہلوں سے دور رہو. خیر ابھی یہ تھی پہلی ویڈیو. ابھی دوسری ویڈیو آپ کو اور دکھاتا ہوں، وہ ہے انڈیا کا سور. اس پر ویڈیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے اس پر گپ شپ لگاتے ہیں. حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا. توجہ کریں، بہت خوبصورت بات ہے. مخدوم صاحب کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو جہانگیر کیوں کہا جاتا ہے؟ اور مخدوم صاحب نے کہا کہ نہیں، میں اپنے آپ کو کبھی جہانگیر نہیں کہتا، مجھے لوگ جہانگیر کہتے ہیں. تو لوگ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی تکلیف. لوگ کہتے ہیں، لوگوں سے پوچھ. وہ مخدوم صاحب سے ٹکرا رہا ہے. مخدوم صاحب کے بعد لوگ آپ کو جہانگیر کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے پھر فرمایا کہ میرے پیر نے مجھے جہانگیر کا لقب دیا ہے. میرے پیر نے مجھے جہانگیر، یہ لقب جو تھا نا آپ کے پیر و مرشد نے دیا تھا. اب جب کہا نا کہ میرے پیر و مرشد نے دیا تو اس کو تو اپنا راستہ لے لینا چاہیے تھا نا. لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے نا، یہی ہوتا ہے نا. تو اب مخدوم صاحب نے کہہ دیا کہ میں نہیں کہتا، بھائی پبلک کہتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مجھے جہانگیر. کہا لوگ کیوں کہتے ہیں؟ تو کہا میرے پیر و مرشد نے کہا. اب اتنے بڑے پیر و مرشد نے جہانگیر کہہ دیا تو بات ختم ہونی تھی. تو کہا پیر و مرشد نے جہانگیر کیوں کہا؟ پیر و مرشد نے جہانگیر کیوں کہا؟ مخدوم صاحب کو آیا غصہ. مخدوم صاحب کو آیا غصہ. کہیں پر دلیلوں سے سمجھاتے تھے لیکن کہیں اتنا ذلیل آ جاتا تھا تو مخدوم صاحب کو غصہ آیا. اور جب مخدوم صاحب کو غصہ آیا تو مخدوم صاحب نے فرمایا تو یہ کہتا ہے کہ میرے پیر نے مجھے جہانگیر کیوں کہا؟ اب سن، میں جہانگیر بھی ہوں. توجہ، میں جہانگیر بھی ہوں اور میں جہانگیر بھی ہوں. بات سمجھے؟ یہی بات سمجھنے کی ہے. تقریر سننے اور دیکھنے کا فرق یہی ہے. میں جہانگیر بھی ہوں اور میں جہانگیر بھی ہوں. بس اتنا کہا کہ میں جہانگیر بھی ہوں. وہ نیچے گرا، تڑپ تڑپ کر مر گیا، اس کی روح نکل گئی. مخدوم صاحب توپ ہیں. اگر اس بندے نے پوچھ لیا تو بھائی ظاہر بات ہے، ایک بندے کے نام کے ساتھ 2-4 القابات لگے ہوئے ہیں. بندہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو یہ کیوں کہتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں اس سے پوچھ لیا، اس نے بولا میرے پیر نے دیا. اس نے بولا پیر نے کیوں دیے؟ بندہ کوئی ہوگا گیڑی میری قسم کا یا آپ لوگوں کی قسم کا ہوگا. میں بھی پوچھتا ہوں باپا، یہ جو الیاس قادری، سمپل ہے کہ الیاس قادری، اس کو باپا کیوں کہتے ہیں؟ پھر وہ بولے گا کہ مجھے مریدوں نے میرا نام دیا. لوگ مجھے بغلول ہے نا، لوگ مجھے کہتے ہیں باپا. پھر میں کہوں گا لوگ کیوں کہتے ہیں؟ پھر اس کو بولو کہ مجھے جلا دے. ایسے مجھے دیکھے اور میں جل جاؤں، یا مجھے ایسے دیکھ کر میں مر جاؤں، فوت ہو جاؤں میں خود ڈائریکٹ، ایسے میں اللہ کے ساتھ جا کے میری ملاقات ہو. کیا ہے یہ؟ مخدوم صاحب نے پھر یوں دیکھا اور اس کی وہ روح نکل گئی. کیا سمجھتے ہو روح کو؟ مطلب کیا ہے یہ؟ تو گیم کھیل رہی ہو تم ہیں؟ اور ٹیکن 3 کی آخری بلا جیسا تیرا منہ ہے، موٹے سور، تجھے شرم نہیں آتی؟ دین کو برباد کرتا پھر رہا ہے. یہ کہانی بازوں کی دنیا کا نا سب سے بڑا کتا اور سب سے بڑا کنگ آدمی. میں کہتا ہوں اس پر کہانیاں ختم. اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ دوسرا کو دجال آئے گا. اس کے بعد اگر کوئی اس کے بعد آئے گا نا دجال آئے گا. انڈیا کے لوگوں کو برباد کر کے رکھا ہوا. انڈیا کے لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ بھائی سے لانتی منحوس ہو، ایسے غبارے جیسے پھولے وہ منہ پر جو ہے ویڈیو بناؤ. یقین کرو میں جہانگیر بھی ہوں اور میں جہانگیر بھی ہوں. جہانگیر مطلب حضرت اسرائیل علیہ السلام کا پڑوسی ہے، یہ رشتہ دار ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا. جہانگیر کا مطلب ہوتا ہے جان کو نکالنے والا. رشتہ دار ہیں، یہ فرشتوں کے رشتہ دار ہیں. ان کے پیر فرشتوں کے بھی رشتہ دار ہیں. ان کے ساتھ تعلقات ہیں، ایک ہی پلیٹ میں ایک کھانا نوش فرماتے ہیں، PUBG بھی کھیلتے. لعنت ہے ایسے لوگوں پہ یہ جو اسلام کو بدنام کرتے پھر رہے ہیں. تو خیر یہاں تک تھی یہ آج کی ویڈیو. بہت چھوٹی ویڈیو ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بڑی بناؤں گا. آپ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو تھوڑی بڑی ہونی چاہیے اس سے، اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ بھی آپ نے ضرور بتانا ہے. ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے آدی ٹیک کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. دیجیے آدی ٹیک کو اجازت. اللہ حافظ.